تو کم ٹو دا پوائنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس نقطے کی طرف آئیں، باقی چھوڑیں باتوں کو. یہ اصل ہمارا تنازع ہے. شروع میں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے درمیان جو مین اور بڑا جو اختلاف ہے وہ یہی ہے الہامی پیشگی مسلم. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب خاکسار کے دعویٰ موت ذکی غلام مسیح زماں یا مجھ سے موت پر بات چیت یا گفتگو کرنے کی نوبت تو تب آئے گی. آپ سنیے یہ ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی، اور میرے بہن بھائی احمدی جو ہیں وہ بھی سنیں کہ خاکسار کے دعویٰ موت ذکی غلام مسیح زماں یا مجھ سے موت پر یا مجدد صدی 15 پر بات چیت یا گفتگو کرنے کی نوبت تو تب آئے گی جب جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مجھ سے موت پہلے جھوٹا ثابت ہو جائے گا. اور جماعتی احمدیہ قادیان یہ قبرستان اس حقیقت کو تسلیم کر لے گی کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مجھ سے موت جھوٹا تھا اور ہم اس سے دستبردار ہوتے ہیں. اس کے بعد میرے دعوے کی بات آئے گی. لیکن ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آپ کا اور آپ کی جماعت کا خیال ہے کہ ہم مانیں گی نہیں، ہم اس کو جھوٹا ہی نہیں ہونے دیں گے. آپ کیسے اس کو جھوٹا بنا لیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کے الہامات اور تعلیمات کی روح سے بشیر الدین محمود کا دعویٰ قطعی طور پہ ایک جھوٹا دعویٰ تھا. میرے خطبات، میرے مضامین الغلام.com پر پڑھے. میں کلیتاً اس بندے کے دعوے کو جھوٹا ثابت کر دیا ہوا ہے، مرزا غلام احمد علیہ السلام کی طرح، جس طرح انہوں نے حیات مسیح کے جھوٹے کی دکواز ہوئے قرآن کریم 30 آیات کے ذریعے جھوٹا ثابت کر دیا تھا. اب دوسری گزارش میں آپ لوگوں سے اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سے بھی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب خاکسار پر اب یہ الزام لگا رہے ہیں. اب تازہ ان کو جو ویڈیو آئی ہے نا، ابھی کل انہوں نے جاری کی ہے، یہ ہمیشہ جمعرات کو جاری کرتے ہیں این قریب جمعہ کے، کہ جمعہ صاحب کو موقع نہ ملے. میں نے اکثر پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ سوموار منگل بدھ کو اپنی ویڈیو بنا لیا کریں تاکہ 1-2 دن مجھے بھی مل جائیں. کل میں نے اپنا اصل جو خطبہ تھا میرا اور تھا، وہ میں نے چھوڑ دیا. پھر اور شام کو میں نے دیکھا کہ اس کے نئی ویڈیو آ چکی ہے، پھر میں نے وہ سننے کے بعد میں نے یہ آج کا خطبہ جمعہ مختصر سا جلدی تیار کیا. لیکن یہ اپنی عادت سے باز نہیں آئے گا. حالانکہ پہلے بھی میں اس کو کہہ چکا ہوں کہ یہ اگر آپ نے کم کرنا ہے تو سوموار منگل بدھ کو کر لیا کریں تاکہ مجھے بھی ان ٹائم پتہ چل جائے اور میں سن کے اپنا اس کے متعلق آپ کی ہر بات کا جواب دیا کروں. کل بھی ایسا ہی اس نے کیا، مطلب کہ مجھے تقریباً شام کو میں نے دیکھا، بلکہ لیٹ شام کو، کہ اس کی ویڈیو کلپ آیا ہوا تھا نیا 36 منٹ کا تھا. تو میں نے بہرحال سنا. اس کے بعد میں نے جو تیار کیا ہوا میرا خطبہ تھا وہ میں نے الگ کر دیا. یہ میں نے تیار کیا اس کے متعلق. میں کہہ رہا تھا کہ اب نئی اپنی تازی جو اس کی ویڈیو ہے جو کل 31 اکتوبر 2019 کو اس نے اپنے ریئل اسلام چینل پر لگائی ہے، اس ویڈیو میں یہ خاصہ پر الزام لگا رہا ہے کہ میں جماعتی احمدیہ قادیان یا قبرستان کو یہودی جماعت یا یہودی نماز جماعت کہتا ہوں. تو اس حوالہ سے آپ سامعین کو اور میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کو بھی یہ گزارش ہے آپ کے لیے کہ خاکسار یہ بھی کلیتاً سچ کہتا ہے اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ جماعتی احمدیہ قبرستان یا جماعتی احمدیہ قادیان کلیتاً ایک یہودی جماعت ہے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر تم لوگ ہو. سامعین کرام اور اے میرے زندہ درگور احمدی بھائیوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امت محمدیہ میں نظور فرمانے والے 2 وجودوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے. اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک ہلکا سا ثبوت دے رہا ہوں کہ آپ کس طرح یہودی ہیں. آپ کی جماعتی احمدیہ قبرستان کس طرح کی یہودی جماعت ہے، یہ اس کا میں آپ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. یہ دونوں وجود اپنی اپنی صدیوں کے دراصل موعود مجدد ہیں. ان میں سے ایک امام مہدی جو کہ درمیان میں ظہور فرمائیں گے، اور دوسرے وجود کو آنسم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا لقب عنایت فرمایا ہوا ہے. میں اس کا ترجمہ زبانی پڑھ دیتا ہوں جیسے کہ آنسم فرماتے ہیں. یہ ابن عباس غالباً ان کی ہے حدیث روایت کی ہوئی. آنسم فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. تو یہ 2 وجودوں کا ذکر آنسم نے اپنے بعد فرمایا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں وجود اپنی اپنی صدیوں کے دراصل 2 موعود مجدد ہیں. ان میں سے ایک امام مہدی جو کہ درمیان میں ظہور فرمائیں گے، اور دوسرے وجود کو آنسم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا لقب عنایت فرمایا ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد نزول فرمانے والے وجود کو ابراہیم، موسیٰ، داؤد اور سلیمان کی بجائے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام کیوں دیا تھا؟
سامعین کرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ موسوی سلسلہ کے ذکی غلام یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول یہودیوں میں ہوا تھا، اور یہودی نہ صرف مرسلوں کی بعثت کے مخالف تھے بلکہ ان کے دل بھی سخت تھے، اور وہ توریت میں تحریف اور قتل و بیونت کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ تبھی ان بدبختوں نے اپنے سچے موعود موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قبول کرنے کی بجائے اسے صلیب پر چڑھا دیا تھا۔ یہ بدبخت وہ یہودی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد نزول فرمانے والے وجود کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھنے میں یہی حکمت ہے، اور اس کی یہی وجہ تھی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد آپ کی قائم کردہ جماعت کو بعض لوگوں نے پکے یہودی نما بنا دینا تھا، جو کہ اب بنائے جا چکے ہیں، جن سے میری یہ جد و جہد ہے، جن کے ساتھ میں اب حالت جنگ میں ہوں، یہ وہ پکے یہودی بنا دینا تھا۔ یہ مرزا غلام صاحب کی جماعت تھی، چھوڑ کے وہ گئے تھے۔ لہذا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جماعت کے یہودی نما بن جانے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد مبعوث ہونے والے وجود کو ابراہیم، موسیٰ، داؤد اور سلیمان کا نام دینے کی بجائے سامعین کرام مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا تھا۔ جیسا کہ محاورہ ہے، میت وان شد یہودی میت وان شد مسیح، کہ جب لوگ یہودیوں کے رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ابراہیم، موسیٰ، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے مثیل نازل نہیں ہوا کرتے، بلکہ ایسے یہودی نما لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے صرف اور صرف مسیح عیسیٰ ابن مریم کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ ہی مبعوث ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد نزول فرمانے والے امتی فرد یا موعود مجدد صدی کے لیے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ استعمال فرمائے ہوئے ہیں۔ محمدی مریم یعنی امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ آپ نے ایک فارسی شعر میں فرماتا ہے، میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ اللہ فرماتا ہے، زی درگاہ خدا مرد بسد عزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ وہ عیسیٰ ہے، یہ آج تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔